مسعود صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ امریکی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا جو ابتدائی معاہدہ ہے وہ بہت قریب پہنچ گیا ہے اور اگلے 48 آورز جو ہیں وہ اس حوالے سے بہت اہم پیش رفت ہو سکتی ہے. آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے اس حوالے سے؟ آپ کو کیا یہ معاملہ حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ معاملے نے تو حل ہونا ہے، لیکن ایک طرف امریکی ذرائع نے اس کی تصدیق کی اور دوسری طرف ایران نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے کہ ان کے پاس ایک 14 نکاتی فارمولا آیا ہے، اس میں ساری کی ساری تجاویز موجود ہیں اور وہ اس کے اوپر غور کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 24 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں اس کا وہ جواب دے دیں گے. تو یہ بہت ہی مثبت پیش رفت ہے پاکستان کے نقطۂ نظر سے جو ثالث ہے، اس کے بعد جو علاقائی ریاستیں ہیں ان کے نقطۂ نظر سے، اور بین الاقوامی برادری کے نقطۂ نظر سے. بالخصوص میں یہ کہوں گا کہ عالمی معیشت نے تھوڑا اطمینان کا سانس لیا ہے، اگرچہ صدر ٹرمپ کے ابھی بھی بہت سخت بیانات آ رہے ہیں، لیکن توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ اس ڈرافٹ کے بعد ایران اور امریکہ کسی نقطہ اتفاق پہ پہنچ جائیں گے. اور سر یہ بھی بتائیے گا کہ ایک طرف جو یو ایس کے وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف امریکہ کا جو آپریشن ایپک فیوری ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور امن کو اب ترجیح دی جائے گی. آن دا ادر ہینڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایران کو دھمکیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر معاہدہ نہ کیا تو مزید شدت کے ساتھ حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اس تضاد کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس تضاد سے کیا سمجھ آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ ایسا سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کو گڈ کاپ بیڈ کاپ وہ کھیل رہے ہیں. یہ مطلب ہے کچھ جو ان کے جو صدر ٹرمپ ہیں وہ سخت بیانات دیتے ہیں، مارکو روبیو ویسے بھی روایتی طور پر زیادہ معتدل بیانات دیتے رہے ہیں، تو وہی سلسلہ جاری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آخری دباؤ ڈالا جا رہا ہے. مارکو روبیو صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپریشن ایپک فیوری وہ ختم ہو گیا ہے اور اب وہ مذاکرات کو ترجیح دیں گے، لیکن آپریشن اکنامک فیوری جو انہوں نے لانچ کیا تھا اور وہ ابھی تک کسی نہ کسی صورت میں جاری ہے، اور امریکہ کی فوجیں بھی ساری کی ساری یہاں موجود ہیں. اور اس کے اوور اینڈ اباو انہوں نے جو ہے پروجیکٹ فریڈم شروع کیا تھا، جس میں خلیج فارس میں جو بھی محبوس جہاز تھے، ٹینکرز تھے، ان کو اور ان کے خاص طور سے 20,000 کے قریب سیلرز، ان کو آزاد کروانے کے لیے یا ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے امریکہ نے ایک آپریشن کیا تھا جو اس نے معطل کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ایک تعطل ہے، یعنی جو بھی ان کی اکنامک اسٹریٹجی تھی امریکہ اور ایران کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپلومیٹک ٹریک ہے اس میں بڑی تیزی سے نقل و حرکت ہو رہی ہے. صحیح. سر ٹرمپ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ٹرمپ صاحب یہ جو دھمکیاں دیتے ہیں، جیسے انہوں نے پہلے بھی کہا، ان دھمکیوں کے بعد جو ایرانی قیادت ہے وہ پرووک ہوتی ہے. آج بھی ایرانی صدر نے کہا ہے کہ دھمکیوں کے زیر اثر تو مذاکرات یا جنگ بندی نہیں ہوتی. ہاؤ ڈو یو سی دس کہ کس طرح سے یہ اسپوائلر کا کردار ٹرمپ صاحب خود ادا کرتے ہیں، یہ چیز پھر کس طرح سے سیٹل ہوگی؟ ایرانی قیادت سے بھی بڑے سخت بیانات آتے ہیں، ان کی سیاسی قیادت سے بھی، اور جو رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خمینی صاحب نے بیان دیا تھا وہ بہت سخت بیان تھا. یہ چند روز پہلے انہوں نے بیان دیا تھا. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ جو پاسداران انقلاب ہیں وہ تو کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے امریکہ کے تمام فوجی اثاثوں کو تباہ برباد کر دیں گے، خلیجی ریاستیں جو ہیں ان کو بھی تباہ کریں گے اگر امریکہ نے کوئی اس قسم کا حملہ کیا. یہ ریزمپشن آف ہاسٹیلٹیز امریکہ کی طرف سے ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں فریقین جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. امریکہ بھی برے طریقے سے پھنس گیا ہے اس جنگ میں، اور ایران کی بھی بہت تباہی ہوئی ہے. ایران جو ہے اپنے آپ کو مظلوم اور وکٹم کے طور پر پیش کر رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ان کے اوپر حملہ کیا تھا، بلا جواز کیا تھا. تو ایک طرف یہ ڈائنامکس چل رہی ہیں، دوسری طرف جو ہے ڈپلومیسی تھرو دی انٹرمیڈیری رول آف پاکستان وہ بھی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. تو سر ان یور اوپینین وکٹم تو ایران ہی نہیں ہوا، کیونکہ ڈیورنگ مذاکرات یو ایس نے حملہ کیا، ابھی مذاکرات چل رہے تھے تو حملہ کر دیا گیا، تو پھر وکٹم تو پھر ایران ہی ہوا. درست کہہ رہی ہیں آپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مذاکرات کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت جو مرکزی نقطہ ابھرا ہے محاصرہ اور ناکہ بندی، یہ تو بعد میں ہوئی نا، جو ایران نے آبرہ ہرموز کی ناکہ بندی کی، امریکہ نے جواباً جو ایک بلاکیڈ وہاں
ڈپلوائے کیا. لیکن اصل چیز جو ہے وہ تو یہ تھی کہ وہ مذاکرات کر رہے تھے فروری میں اور ایک دوسرے کے قریب تھے، اور میں سمجھتا ہوں کم و بیش وہی نکات جو اس وقت ایران نے پیش کیے تھے اسٹیو وٹکاف کو اور جیرڈ کشنر کو، انہی کے ارد گرد کوئی معاہدہ ہوگا، اس سے زیادہ کوئی بڑا اضافہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ جنگ بے جواز تھی، اس کی وجہ سے ساری کی ساری دنیا بہت پریشان ہوئی اور دنیا کے صارفین جو ہے برے طریقے سے متاثر ہوئے. تو یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب یہ حالت جنگ میں آ گئے تو یہ فریقین بن گئے، اور ایران کی یہ بھی کامیابی ہے کہ اتنے سخت حملے کے باوجود وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں. قیادت تباہ و برباد ہو گئی ان کی، لیکن اس کے باوجود نہ صرف انہوں نے سروائیو کیا بلکہ قیادت مختلف سطحوں پہ وہ منتقل کرتے رہے، وہ فوج ہو، وہ سیاسی قیادت ہو، یا اس کے علاوہ جو ہے ان کی مذہبی قیادت ہو. اس میں کوئی انہوں نے کسی قسم کا کوئی خلا، کوئی ویکیوم ابھرنے نہیں دیا. تو یہ بھی ان کی بہت بڑی کامیابی ہے. دوسرے یہ ہے کہ ان کا بہت بڑی طاقتوں کے ساتھ مقابلہ تھا، بالخصوص امریکہ سے جو دنیا کی نمبر 1 ملٹری فورس ہے، اور یہ جو اسرائیل ہے یہ خطے کی سب سے طاقتور عسکری طاقت ہے. تو اس لیے ان کا جو ہے ان کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. ایران جو برسا برس سے معاشی پابندیوں اور فوجی پابندیوں کی زد میں تھا، اسے ٹیکنالوجی بھی نہیں مل سکتی تھی، اسے جو ہے اس کی معاشی ناکابندی بھی کی ہوئی تھی. تو یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایک ایران جو واضح طور پر مظلوم ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ فریقین بن گئے ہیں اور اس بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ نیگوشیشنز کر رہے ہیں ان کی فوجی استعداد میں عدم تناسب کے باوجود. صحیح. اچھا سر، ٹرمپ صاحب نے ریسنٹلی ایک انٹرویو دیا ہے نیو یارک پوسٹ کو، جس میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ایرانی قیادت کے آمنے سامنے بیٹھنا اور اسلام آباد جانے کی تیاری کرنا ابھی بیفور دا ٹائم ہوگا. اس بیان سے کیا سگنل مل رہا ہے؟ ڈو یو سی کہ جو راؤنڈ 2 ہو سکتا تھا اسلام آباد میں، کیا وہ منعقد ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ صدر ٹرمپ کے بیانات پہ نہ جائیے. بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان جانے کے لیے تیار ہوں، پھر جو ہے 24 گھنٹے میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہاں بھی جانا سود مند ثابت نہیں ہوگا. جو سب سے مضبوط اشارہ آیا تھا وہ ایران کی طرف سے آیا تھا، ان کا کہ 1 ہفتے کے اندر مذاکرات اسلام آباد میں ہو سکتے ہیں. تو بنیادی طور پر اس وقت جو ہے جو 14 نکاتی تجویز ہے امریکہ کی طرف سے، وہ تہران میں زیر غور ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اگلے 2 دنوں میں اس کے بارے میں رد عمل آ جائے گا. میرا اپنا یہ اندازہ یہ ہے کہ عباس عراقچی جو بیجنگ میں تھے، ان کی واپسی پر اور اس کے بعد جب ان کو ڈی بریف کیا جائے گا قیادت کو یہاں کہ چین کا کیا رول ہے، اور یہ بھی وہ اسیس کریں گے کہ اس پورے کے پورے معاہدے میں چین کا، روس کا، یورپین یونین کا، دوسرے ممالک کا کیا کردار ہوگا. تو یہ جب اس کا وہ پورے طریقے سے احاطہ کر لیں تو بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے کہ وہ کیا جواب دینا ہے. تو اگر واقعی کوئی جس طریقے سے جو ایک ہائپ پھیلی ہے پورے کے پورے ویسٹرن میڈیا میں کہ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے اوپر دستخط ہونے والے ہیں،